ہوں گے، خیریت سے ہوں گے؟ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ جی آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ توشہ خانہ سے جڑی ہوئی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جو ہے وہ توشہ خانہ کے معاملے پر عمران خان کی سزا معطلی پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا۔ آج تمام فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا اور کل کی تاریخ دی گئی ہے، کل 11:30 بجے جو ہے اب یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو اب یہ عدالت پہ ہی منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل جو ہے وہ توشہ خانہ سے متعلق جو عمران خان کو سزا ہوئی تھی وہ سزا معطل کر دی جائے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو آئینی اور قانونی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب سزا تھوڑی ہو، 3 سال کی ہو، تو وہ سزا موسٹلی اپیل میں جا کر معطل ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ ایک قانونی روایات ہے، لیکن اس کو آج کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی الیکشن کمیشن کے وکیل نے، اور انہوں نے انڈین عدالتوں کا حوالہ دیا اور اس میں راہل گاندھی کی سزا کا حوالہ دیا کہ ان کو 2 سال کی سزا ہوئی تھی لیکن وہ معطل نہیں کی گئی تھی اپیل میں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عدالت پہ منحصر ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ سزا معطل کی جائے، وہ اس میں جرم اور اس ساری کی نوعیتوں کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ لیکن کل اگر توشہ خانہ کے معاملے پر عمران خان رہا بھی ہو جاتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ان کو پھر وہ رہائی مل جائے گی یا نہیں مل جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ توشہ خانہ میں ان کو رہائی مل جائے لیکن دوسرے کیسز میں وہ دھر لیے جائیں، کیونکہ 100 سے زائد کیسز عمران خان کے اوپر جو ہیں وہ درج ہیں یا بن چکے ہیں، اور متعدد کیسز میں ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ کینسل ہو چکی ہیں۔ اور پھر سب سے اہم نوعیت کا معاملہ جو ہے وہ سیفر کا معاملہ ہے، ملٹری ثانیہ 9 مئی کا معاملہ ہے، اور یوں اور بھی دیگر معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہے۔ تو ان سارے معاملات کو جب دیکھتے ہیں اور سیفر کا خصوصاً معاملہ دیکھیں تو ہمیں عمران خان کا اٹک جیل سے باہر آنا دکھائی نہیں دیتا۔ ان کو دوبارہ پکڑا جا سکتا ہے، دھر لیا جا سکتا ہے، اور یہ عموماً ہوتا رہتا ہے ایسے نوعیت کے معاملات میں، ایسے نوعیت کے کیسز میں۔ اور پھر سیفر کا تو انتہائی اہم ہے، وہ تو خود عمران خان نے سیفر کو جھٹلا دیا۔ پہلے وہ عوام میں لہرا کے کہتا تھا کہ یہ سازش ہے، یہ رجیم چینج اور یہ سارا کچھ، بعد میں وہ اس سے ہی مکر گیا اور پھر وہ سیفر گم ہے۔ ایف آئی اے تحقیق بہت حد تک کر چکی ہے، شاہ محمود قریشی اس میں گرفتار ہو چکے ہیں اور انہوں نے ہوش ربا انکشافات بھی کیے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کی روشنی کے اندر جو ہے عمران خان کا بچنا محال نظر آتا ہے، اور یوں کل رہائی ہونا بھی مشکل ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ اب کیا کر سکتی ہے۔ ہائی کورٹ کے اوپر خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب پریشر ڈالا ہوا ہو، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے خاص کر چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور عمران دار ججز، ہم خیال ججز جن کے بارے میں عوامی تاثر یہ ہے، جب وہ پریشرائز کیے ہوئے ہوں اور وہ عدالت کو کہہ رہے ہوں کہ آپ نے یہ معاملات جلد طے کرنے ہیں اور ٹائم لائن بھی دے دی گئی ہو، تو پھر اس میں جو ماتحت عدلیہ ہے وہ بھی مجبور ہو جایا کرتی ہے اپنی سپیریئر جوڈیشری کے ہاتھوں یا سپیریئر ججز کے ہاتھوں۔ یہی کچھ جو ہے عمران خان کے معاملے پہ ہو رہا ہے، کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بالکل سامنے آ چکے ہیں عمران خان کی مالکی کے لیے، عمران خان کی سہولت کاری کے لیے۔ تو اس میں نہ وہ آئین کو دیکھ رہے ہیں نہ قانون کو دیکھ رہے ہیں۔ ایون کہ جس معاملے پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو حکم دیا گیا تھا وہ معاملہ ہی غیر مؤثر ہو چکا تھا، تو اس کے باوجود انہوں نے حکم بھی دیا۔ اور پھر اس سے بڑھ کے ایک اور چیز کہ عمران خان کی اٹک جیل میں حالت زار سے متعلق اور ان کو سہولیات سے متعلق سپریم کورٹ نے حکومت پاکستان سے رپورٹ بھی طلب کی تھی، تو اب وہ رپورٹ بھی سبمٹ کرا دی گئی ہے۔ اب رپورٹ جو سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے وہ رپورٹ بھی بڑی ہوش ربا ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید خان کو عام جو قیدی ہیں ان جیسا ٹریٹمنٹ مل رہا ہوگا، لیکن ان کو تو وہ تمام لگژری سہولیات میسر ہیں۔ 5 ڈاکٹر ان کی ڈیوٹی پہ مامور ہیں جو ہے وہ ڈیوٹی پر شفٹ میں کام کرتے ہیں، اور پھر ناشتہ ہو، دوپہر کا کھانا ہو، شام کی روٹی ہو، وہ پورا ایک مینول بھی دے دیا گیا ہے، جو مینیو ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے کہ ان کو کیا کیا چیزیں میسر ہیں۔ ہفتے میں 2 دن ان کو دیسی مرغی جس کی وہ خواہش کرتے تھے وہ بھی میسر ہے، اور پھر پنکھا،
اور اس کے ساتھ ساتھ کولر، بیڈ VIP اور یہ سارا کچھ مشقتی، یہ سب کچھ خان صاحب کو جو ہے وہ میسر آ چکے ہیں۔ یہ رپورٹ طلب کی گئی تھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے، لیکن عمر عطا بندیال کے بارے میں نہیں، عوام یہی کہتی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا عمران خان سے بڑا قریبی تعلق ہے۔ تعلق ہی کیوں نہ ہو، دیکھیں اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سزا معطل ہو جائے گی، بات یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے صادق و امین کو، جس عمران خان پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے صادق اور امین کا سٹیمپ لگایا ہو، اس کو جج ہمایوں دلاور یا کوئی بھی جج جو ہے اس کو بددیانت اور چور ثابت کرے، یہ کیسے چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہضم کر سکتے ہیں، ڈائجسٹ کر سکتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے انہوں نے اس کی پوری سزا کو انڈو کرنے کی کوشش کی۔ اس ایک غیر مؤثر معاملے پہ انہوں نے ہائی کورٹ کو حکم دے دیا، پریشرائز کر دیا، تو اسی وجہ سے اب ہائی کورٹ اس میں کیا کر سکتی ہے، تو وہ کل فیصلہ آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا انفلوئنس کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کی جانب سے۔ اب بات سمپل سی ہے، افسوس ہوتا ہے ہمیں ایسی قانون کے تقاضوں کے اوپر، افسوس ہوتا ہے ہمیں ایسی باتوں کے اوپر جب چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، جب چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے آئین سے انحراف کیا جا رہا ہو، قانون سے جو ہے وہ انحراف کیا جا رہا ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ آپ کو، ہمیں سب کو بھاشن دیتے ہیں جی آئین کی حکمرانی اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، ہم جی اپنے اللہ کو جواب دیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اپنے ساسو ماں والا مقدمہ بھی اپنے پاس لگا لیتے ہو، یہ مقدمہ تو خان والا مقدمہ تو ان کو اصولاً نہیں سننا چاہیے، کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال خود عمران خان پہ صادق و امین کا سٹیمپ لگا چکے ہیں۔ اب جب وہ بددیانت ثابت ہو چکا، جب وہ چور ثابت ہو چکا توشہ خانہ کے معاملے پہ، تو پھر انہوں نے کیوں ایک غیر مؤثر معاملے میں جو ہے اس کی مالکی کی کوشش کی؟ ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، کوئی اور بینچ بنا سکتے تھے، لیکن اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ انہوں نے خود کو الگ کر لیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کی مالکی اور سہولت کاری والے بینچ میں شاید وہ خود پھر سے براجمان ہو جائیں اور سہولت کاری کے لیے آگے ہو جائیں، تو یہ اب وقت ہی بتائے گا۔ تو یہ تو اہم ڈیولپمنٹ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی توشہ خانہ سے جڑی ہوئی ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں انہوں نے توشہ خانہ کے جو تحائف تھے وہ مخصوص لوگوں کو دینے کے لیے ایک قانون سازی بھی کی تھی اور اجازت دی تھی مخصوص لوگوں کو، آپ میں عام عوام نہیں، صرف مخصوص لوگ جو ہے باقاعدہ اس میں قانون میں لکھا ہوا تھا کہ وہ لوگ جا کر جو ہے وہ وصول کر سکتے ہیں توشہ خانہ کے تحائف اور معمولی پیسے دے کے وہ تحائف اپنے گھر لے جا سکتے ہیں، ان کو بیچ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس معاملے کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے اس کے خلاف فیصلہ دیا، تو پھر شاید تحریک انصاف ہی اپیل میں یہاں پر سپریم کورٹ میں آ گئی تھی۔ تو اب وہ اپیل جو اتنے عرصے سے زیر سماعت ہے، جو اتنے عرصے سے پینڈنگ پڑی ہے، اب اس اپیل کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک بینچ بھی بنا دیا ہے، اور اس بینچ کی سربراہی سے بھی آپ سربراہ کا جب میں نام کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ فیصلہ کیوں لگایا گیا اور اب اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ جی جسٹس جاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، یہ دو وہ جج جس کے بارے میں عوامی تاثر ہے کہ یہ ایماندار ہیں، جس کے بارے میں عوامی تاثر ہے کہ یہ سہولت کار ہیں۔ تو بہرحال میں تو ایسا کچھ نہیں کہتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا ججز کی جو ججمنٹس بولتی ہیں، تو ان کی ججمنٹس جو ہے وہ چیخ کر بول رہی ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے تحریک انصاف کے چیئرمین کی مالکی کی، کس طریقے سے ان کی سہولت کاری کی، چاہے وہ پرویز الہی والا 63A والا میٹر ہو وہ دیکھ لیں، یا کوئی بھی ان کا ججمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں جو آئینی نوعیت کے میٹر آئے ہوں، یا پھر جو ہے پولیٹیکل میٹر آئے ہوں، تو انہوں نے کس طریقے سے واضح طور کے اوپر ان کے اوپر ایک سٹیمپ لگا ہوا ہے کہ یہ جو ہے عمراندار ججز ہیں، انہوں نے جو ہے وہ آئین اور قانون کے برخلاف عمران خان کی سہولت کاری کی ہے۔ تو یہ جسٹس جاز الاحسن، جسٹس منیب اختر شامل ہیں، ان کے ساتھ جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی شامل ہیں۔ اطہر من اللہ کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہتا کیونکہ اس کے بارے میں نہ ہی کوئی عوام ایسا کہتی ہے، لیکن ان دو ججز کے بارے میں برملا آپ کے سامنے عوامی رائے جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ میری رائے نہیں ہے یا کسی اور کی نہیں ہے، جرنلسٹ کی نہیں ہے، یہ عوام کی رائے ہے۔ عوام ان کے بارے میں یہ کہتی ہے کیونکہ انہوں نے فیصلے ہی ایسے دیے تھے اور ایسے کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے اب توشہ خانہ کا معاملہ جو نیلامی کا معاملہ ہے وہ بھی اب سپریم کورٹ میں زیر سماعت آئے گا کل، اور یہ جو بینچ ہے اس کی نوعیت کو دیکھ کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس میں بھی کوشش کی جائے گی، کوئی ایسا آرڈر پاس کر دیا جائے، کوئی ایسی آبزرویشن دے دی جائے جو عمران خان کو فیور دے۔ تو بہرحال اب یہ کل ہی پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے اور ہائی کورٹ کیا کرتی ہے، اور پھر یہی ہے کہ آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔